بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 23۔ پرتھوی بھٹاچاریہ، ایک منجے ہوئے سرکاری ملازم۔ اس سے قبل کہ میں آپ کو راستے میں آنے والے دیگر شہروں کے بارے میں معلومات فراہم کروں، میں چاہوں گا کہ اپنے تیسرے بھارتی ہم سفر پرتھوی بھٹاچاریہ صاحبہ کا تعارف بھی پیش کروں۔ یہ لفظ بھٹا بھی ہے، بھٹا بھی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس لفظ کو بھٹا پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں بھی یہاں پر بھٹا ہی پڑھوں گا۔ بھٹاچاریہ صاحب ایک منجے ہوئے سرکاری ملازم تھے۔ ان کی عمر 60 کے قریب تھی۔ مجھے ان کی عمر کا اندازہ ان کی اس بات سے ہوا جب انہوں نے بتایا کہ وہ جلد ہی ریٹائر ہونے والے ہیں۔ ان کا محکمہ بھارت میں معدنیات کی تلاش اور اس کی ترقی کے لیے کام کرتا تھا۔ بھٹاچاریہ صاحب اس محکمہ میں پچھلے 35 سال سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت جونیئر لیول پر اس محکمے میں شمولیت اختیار کی، لیکن ترقی کرتے کرتے اب ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچ گئے ہیں۔ میں نے ان سے 2 طرح کے سوالات کیے۔ پہلا سوال تو بہت آسان تھا کہ بھارت میں معدنیات کی تلاش پھر ان کو زمین سے نکالنے کا عمل کس رفتار سے چل رہا ہے، بھارتی معیشت میں معدنیات کا کتنا اہم کردار ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ اس محکمہ میں 1955 میں بھرتی ہوئے تھے۔ اس وقت انگریزوں کو گئے چند سال ہی ہوئے تھے اور اب آپ کے اس محکمے میں کام کرتے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس عرصہ میں اپنے دفاتر کے ملازمین میں کے رویے میں کیا تبدیلی محسوس کی؟ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سرکاری دفاتر میں کرپشن اور رشوت کی کیا صورتحال۔ بھٹاچاریہ صاحب نے میرے اس پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں ہر قسم کی معدنیات پائی جاتی ہیں، لیکن مقدار کے لحاظ سے بھارت کے کوئلہ کے ذخائر دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں لوہے کے ذخائر کی فہرست میں ہمارا 7واں نمبر ہے۔ تیل اور گیس کے بھی بہت بڑے ذخائر ہیں، لیکن ملک کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بتا سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کوئلہ کب نکالا گیا؟ انہوں نے کہا 1774 میں 1774 میں انگریزوں نے بنگال کے علاقے سے کوئلہ نکالنا شروع کیا، لیکن اس کی مقدار بہت کم تھی۔ جب 1853 میں لوکو موٹر سٹیم انجن سے گاڑیاں چلنی شروع ہوئیں تو کوئلے کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ انگریزوں نے اس مقصد کے لیے بے شمار علاقوں میں ریل کا آغاز کیا اور مختلف معدنیات جن میں کوئلہ سر فہرست نکالنا شروع کیا۔ اس لیے ہندوستان میں پہلی ریل کا آغاز مسافروں کے لیے نہیں بلکہ معدنیات نکالنے کے لیے ہوا تھا۔ ابتدا میں جب ہر جگہ انجن موجود نہیں تھا تو ایسی صورتحال میں گھوڑوں کی مدد سے ریل کو کھینچا جاتا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انگریزوں کو معدنیات کا اچھا خاصا تجربہ تھا، جبکہ ہندوستان کے لوگ ان طریقوں سے ناواقف تھے۔ اس لیے انگریزوں نے ہندوستان بھر سے مختلف معدنیات کو نکالا اور اس سے بہت زیادہ مال و دولت کمایا۔ یاد رہے کہ یہ سب کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر انتظام ہوتا تھا۔ انگریز معدنیات کے حصول کے لیے جنگیں بھی کرتے تھے اور جہاں کہیں انہیں موقع ملتا وہ مقامی راجوں کو کچھ دے دلا کر بھی اپنا کام چلاتے تھے۔ بڑھا صاحب نے کہا کہ آغاز میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو سب سے فائدہ ہندوستان میں معدنیات نکال کر دنیا کے مختلف حصوں میں بیچنے میں تھا اور یہ ان کا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ آزادی کے بعد بھارتی حکومت نے بھی اس کام کو بہت آگے بڑھایا۔ اگر بھارت معدنیات پر پوری توجہ دے تو یہ اس کی معیشت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بھٹاچاریہ صاحب نے کہا اب میں آپ کو دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ شروع میں ہم بہت قاعدے اور قوانین کا خیال کرتے تھے۔ انگریزوں نے بہت تفصیل سے دفتری طریقہ کار لکھ رکھا تھا اور وہ اسی کے مطابق کام کرتے تھے۔ ایسا کرنے میں ہمیں بھی خاصی سہولت تھی اور کسی بھی طرح کی بدعنوانی کرنا ایک کٹھن کام تھا۔ بھٹا صاحب نے کہا پچھلی چند دہائیوں میں ہمارے دفتری طریقہ کار میں اتنی شفافیت نہیں رہی۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ ہمارے دفاتر میں سیاسی افراد کا اثر رسوخ ہے۔ انہوں نے تنزن کہا یہ سب جمہوریت کا کیا دھرا ہے۔ سیاسی لوگوں کی دو اہم ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک پیسہ اور دوسری عوام کی حمایت۔ ہمارا محکمہ ان کی یہ دونوں ضروریات بڑے احسن انداز میں پوری کرتا ہے، اس لیے اب ہمارے کام میں شفافیت نہیں رہی۔ جبکہ ہمارے ہاتھ سے غلط کرواتا ہے اور اس کا مالی اور معاشرتی فائدہ اٹھاتا ہے تو ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ بھٹا صاحب نے اس پر مزید بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی تو میں سمجھ گیا، امید ہے آپ بھی اصل بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جہاں جمہوریت ہوگی وہاں کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوگا، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ لولی لنگڑی جمہوریت کسی بھی طرح کی آمدنی سے بہتر ہے۔ اس میں عوام کو احتساب کا موقع تو مل ہی جاتا ہے۔ ہمارا اگلا اسٹیشن بلہار شاہ تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور ہرجیت نے چائے کی آواز بھی لگانا شروع کر دی تھی۔ حسب ذوق مجھے پلیٹ فارم پر بھی اترنا تھا تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں نے بھارت کا چپا چپا چاند مارا ہے۔ یاد رہے ابھی ہم 4تھے ہم سفر کا تعارف باقی ہے جو نہایت ہی دلچسپ آدمی تھے۔ بلہار پور اور بلہار شاہ۔ اب اس شہر کا نام بلہار پور ہے، لیکن اسٹیشن ابھی تک بلہار شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بلہار پور کی آبادی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ جب سے ہم مہاراشٹر میں داخل ہوئے ہیں میں نے محسوس کیا کہ اب لوگ ہندی کی بجائے ایک دوسری زبان میں بات کرتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا اسے مراٹھی زبان کہتے ہیں۔ مجھے بلہار پور کے بارے میں چند دلچسپ باتوں کا پتہ چلا جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔
کہتے ہیں کہ آج سے کئی سو سال قبل اس علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی اور ہر طرف جنگلات ہی جنگلات تھے. یہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ریاست آباد تھی. جب ریاست کا راجہ وفات پا گیا تو اس کے بیٹے کو راجہ بنایا گیا. نئے راجہ کو اپنا آبائی علاقہ پسند نہ تھا، اس لیے اس نے اس خوبصورت علاقہ کو اپنی راجدھانی چنا، جہاں ایک طرف بانس بڑی مقدار میں پیدا ہوتا تھا اور دوسری طرف کوئلے کی کانیں بھی موجود تھے. اس کے آبائی علاقے کی زمین زرخیز نہیں تھی. یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی سیاح آدمی تھا جس نے سوچا کہ ایسے علاقے میں جایا جائے جہاں زراعت کے لیے زرخیز زمین بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زمین میں معدنیات بھی ہو. اس لحاظ سے یہ علاقہ بہت مفید تھا. نئے راجا نے یہاں پر اپنا ایک قلعہ بنایا جس کی باقیات آج تک موجود ہیں اور لوگ اس کی سیاحت کے لیے آتے ہیں. دوسری دلچسپ چیز یہاں پر گرو نانک کالج آف سائنس ہے. 1971 میں اس کالج کا قیام عمل میں لایا گیا. بلہارپور میں ایک اکثریت ہندوؤں کی ہے جن کی تعداد 60% قریب ہے. دوسرے نمبر پر بدھ مت کے پیروکار بستے ہیں جو 20% ہیں. مسلمان 15%، جبکہ سکھوں کی تعداد 2% سے بھی کم ہے. ایسا شہر جہاں سے کتنی قلیل تعداد میں ہو وہاں گرو نانک کے نام کا کالج بظاہر عجیب لگتا ہے. مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہندو بابا گرو نانک کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. اس وقت میں یہی سمجھتا تھا کہ ہندو اور سکھوں میں مذہبی طور پر بہت فرق ہے. میں نے سندھ میں واقع بہت سے مندروں میں بابا گرو نانک کی تصاویر دیکھی ہیں، اس لیے جہاں ہندو اپنے گرو کی تصویر لگاتے ہیں وہیں وہ بابا گرو نانک کی تصویر بھی لگاتے ہیں. یاد رہے بابا گرو نانک کے والد ہندو تھے. بابا گرو نانک نے اپنی سوچ ہی سے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی تھی، اس لیے انہیں سکھ مذہب کا بانی کہا جاتا ہے. میں نے جب بلہارپور گرو نانک کالج آف سائنس کا ذکر پڑھا تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی. جس شہر میں سکھوں کی تعداد 2% بھی نہ ہو اور وہ پنجاب سے 1500 کلومیٹر دور بھی ہوں تو ایسے شہر میں گرو نانک کے نام سے کالج کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندو بھی بابا گرو نانک کا بےحد احترام کرتے. لالا کرم چند تھاپر نے 1945 میں اس علاقے میں کاغذ بنانے کی مل لگائی جس کا نام بلہارپور انڈسٹریز ہے. لالا کرم چند تھاپر کا تعلق دہلی کے قریب ایک علاقے گڑگاؤں سے تھا. کاغذ کی مل کے لیے بانس خام مال کا کردار ادا کرتا. اس لیے اس علاقے میں میل لگانے کی وجہ بھی صرف یہی تھی کہ یہاں پر بہت بڑی مقدار میں بانس پیدا ہوتا ہے. اس وقت بھارت میں کاغذ بنانے والی یہ سب سے بڑی مل ہے. دنیا کی کاغذ بنانے والی 100 بڑی ملوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی سالانہ آمدن $70 ملین تقریباً 12 ارب روپے پاکستان بنتی ہے. یہ مل کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کاغذ بنانے والی سب سے بڑی مل پیکجز لمیٹڈ ہے جو لاہور اور قصور میں واقع ہے. پیکجز لمیٹڈ کی سالانہ آمدن 2 ارب روپے سے بھی کم ہے. اس مل نے جہاں بانسوں کی کٹائی کر کے اس سے کاغذ بنانے کا کام لیا وہیں ایک بہت بڑی تعداد میں بانس کے جنگلات مل گئے. بھارت کی حکومت نے اس بات پر مجبور کیا کہ اگر وہ ایک بانس کا درخت کاٹیں گے تو اس کے بدلے میں 1 سے زیادہ درخت بھی لگائیں گے. اس طرح اس مل نے علاقے کے ماحول کو خراب ہونے سے بچایا اور بہت سارے لوگوں کو یہاں پر ملازمت بھی ملی. اس مل کی وجہ سے بھارت کے دیگر علاقوں سے لوگوں نے اس شہر میں آ کر رہائش اختیار کی جن میں بہار اور جنوبی ہند کے لوگ نمایاں ہیں. آپ کی معلومات کے لیے بیان کرتا چلوں کہ تھاپر نام کا ایک بہت بڑا کاروباری گروپ سیالکوٹ شہر میں بھی رہتا ہے اور وہ سب مسلمان ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی اپنا مذہب تو بدل سکتا ہے لیکن قبیلہ اور ذات برادری بدلنا ممکن نہیں ہوتا. دلچسپ بات ہے کہ پاکستان اور بھارت میں تھاپر قبیلے کے لوگ کاروباری دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر باقی اگلی قسط کے اندر.